تو یہ دو آیتیں، ان میں اللہ جل شانہ نے یہود پر دنیا میں عذاب خداوندی کا ذکر فرمایا، اور سورۃ الاعراف کی تقریباً 10-11 رکوعات میں اللہ نے یہود کی سرکشی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان پر تھی، تیہ کے میدان میں ان کے لیے چشمے جاری کر دیے، ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا، فرعون سے ان کو نجات دی۔ لیکن ان انعامات اور احسانات کے باوجود انہوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ درجنوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان پر 2 عذاب دنیا میں مسلط کیے، جن کا ذکر ان آیات میں ہے۔ پہلا عذاب، اذ تأذن ربک، تیرے رب نے اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک اللہ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ یہ یہود کے لیے دنیا میں اللہ کی سزا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، اور یہود ذلیل و رسوا ہوئے۔ بخت نصر بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، اور یہود پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ یہود کا بڑا مرکز تھا، اور یہود کے قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ یہاں آباد تھے۔ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاہدے کو توڑا اور کفار مشرکین کی حمایت کی۔ تو غزوہ بدر کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلے کو مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور وہ ذلیل ہو کر نکلے، خیبر میں آباد ہوئے اور ملک شام میں چلے گئے۔ پھر ہجرت کے چوتھے سال میں غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، جو یہود کا بڑا قبیلہ تھا، اس کا محاصرہ کیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا، خیبر میں آباد ہوئے۔ پھر ہجرت کی 7ویں سال میں غزوہ خیبر واقع ہوا اور یہود کو وہاں سے نکالا، ملک شام چلے گئے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، ملک شام فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، یہود ذلیل و رسوا ہو کر منتشر ہو گئے اور مختلف ملکوں میں چلے گئے۔ ایک تو یہ عذاب ہے ان پر، اور دوسرا عذاب اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہود کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہود کی کوئی ایک حکومت دنیا میں قائم نہیں ہوئی، مختلف ملکوں میں منتشر ہوئے۔ اگرچہ یہود کے پاس مال و دولت اس وقت سب سے زیادہ ہے، بڑی بڑی مصنوعات ہیں ان کی، پوری دنیا میں ان کی تجارت ہو رہی ہے، مال کے اعتبار سے یہود آگے ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن کوئی حکومت ان کی قائم نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہے۔ آج سے تقریباً 75-76 سال قبل جو اسرائیل کی حکومت بنی، اسرائیل کے نام پر ایک حکومت بنی، یہ کیا ہے؟ یہ یہود کی حکومت نہیں ہے۔
اسرائیل کی حکومت امریکہ، انگلینڈ اور روس کی طاقت سے قائم ہے. یہ امریکہ کی ایک چھاونی ہے. امریکی نصرانی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہے. تو امریکہ اور انگلینڈ اور روس نے کیا کیا؟ یہاں پلاٹ خریدنے شروع کر دیے فلسطین میں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہود آباد تھے ان کو یہاں جمع کیا اور یہ پلاٹ ان کو دیے تاکہ وہ یہاں آباد ہو جائے اور اسرائیل کی حکومت قائم ہو جائے. اسرائیل یہود کا نام ہے، یہود کی حکومت قائم ہو جائے. اگر آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے، انگلینڈ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کی حکومت ختم ہو جائے گی، کوئی حکومت نہیں ہوگی ان کی. اس لیے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی. تو آج جو فلسطین میں مسلمان ہیں ان کے 3 اطراف میں یہود ہیں، اسرائیل، اور ان کے چوتھے کنارے پر جو خشکی کا علاقہ ہے وہاں ان کے ساتھ مصر کی سرحد لگتی ہے، اور مصر کا سیسی گمراہ ترین انسان ہے، نام کا مسلمان لیکن وہ یہود کا چربا ہے، اور وہ اپنے راستے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مجاہدین کو وہاں اجازت نہیں دیتا. کھانے پینے پر پابندی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر، ادویات پر پابندی ہے. یہ چیزیں مسلمانوں تک وہاں نہیں پہنچائی جا سکتی، اور اگر ادویات اور کھانے پینے کی چیزیں ان تک پہنچائی جائے تو اس پر بہت بڑا پیسہ لیتے ہیں وہ، اور پھر 20% وہ چیزیں وہاں تک پہنچتی ہے، باقی نہیں پہنچتی. لیکن فلسطین کے مسلمان کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، وہ ناکام نہیں، ان کو شکست نہیں ہوئی. چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی، اور مقابلے میں امریکہ کی طاقت ہے، انگلینڈ کی طاقت ہے، روس کی طاقت ہے، دیگر کفار ملکوں کی طاقتیں ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی جماعت ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے. تو فلسطین کے مسلمان کامیاب ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہود کا مقابلہ کرنے کے لیے جمے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک پر اگر دشمن نے حملہ کیا، اس ملک کے لوگوں نے اس ملک کو چھوڑا اور مختلف ملکوں میں جا کر ہجرت کی اور پناہ حاصل کی. امریکہ چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، اور ملکوں نے ان کو پناہ دی کہ ان پر دشمنوں نے حملہ کیا ہے. ایسا ہوا ہے، کئی ملکوں میں ایسا ہوا ہے، جب دشمن نے ان پر حملہ کر دیا وہاں کے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا اور دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کی. پاکستان میں کتنے لوگوں نے پناہ حاصل کی، کن کن ملکوں سے آئے. لیکن فلسطین کے مسلمان، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں کے کسی مرد نے فلسطین کو چھوڑا، ہجرت کی، کسی عورت نے فلسطین کو چھوڑا اور دوسرے ملک میں جا کر پناہ حاصل کی. انہوں نے اپنا ملک نہیں چھوڑا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پکے مسلمان فلسطین کے مسلمان ہیں. اور پھر ان میں سے اکثر ایسے ہیں اپنے بچوں کی 2-2 4-4 بچوں کی لاشیں اٹھا کر وہ اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، پروردگار اگر یہ قربانی تجھے قبول ہے تو ہم اس پر راضی ہیں. اپنے بزرگوں کی لاشیں اٹھا کر، اپنے عورتوں کی لاشیں اٹھا کر وہ اللہ کے سامنے یہی درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار یہ قربانی تو قبول کر لے، اگر تو نے یہ قربانی ہماری قبول کر لی تو ہم اس پر راضی ہیں. اللہ سے کوئی شکایت نہیں. ہاں، وہ دنیا کے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آؤ مدد کرو. اور فلسطین کے مسلمان یاد رکھیں، یہ صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے،
صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے حکمران خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی کے خواب میں سو رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں وہاں سارے نبیوں کی امامت کی۔ ہمارا قبلہ اول ہے، 17 مہینے یا اس سے زیادہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اگر ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں فلسطین کے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین، اور یہود منحوس، ناپاک، نجس، گندے قسم کے لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فلسطین کے مسلمان پوری امت مسلمہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ مجاہدین وہاں جہاد کرنے کے لیے، جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بات آتی ہے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی، کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ یہ وہاں کی سرحدیں کھلوا دیں؟ مصر کی جانب سے جو سرحد ہے اس کو کھلوا دیں؟ کیا ان میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ اور اگر یہ سمجھیں کہ ہم کسی اور ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ امریکہ تو کھلے عام مداخلت کر رہا ہے۔ وہ تو فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے لیے اسلحہ بھیج رہا ہے، طیارے بھیج رہا ہے، میزائل بھیج رہا ہے۔ کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ اور یہ اسلامی ملکوں کے حکمران امریکہ کے غلام بن کر یہ خاموش ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے کسی حکومت میں۔ آواز تو اٹھا سکتے ہیں، آواز تو ہر مسلمان اٹھا سکتا ہے، لیکن ہمارے حکمران آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ اور ہمارے ملک کے مسلمان قومیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، صوبائیت، لسانیت کے لیے احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، بجلی کے بلوں کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، مہنگائی کے لیے مظاہرے کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے کیوں مظاہرے نہیں کرتے؟ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز کیوں نہیں لگاتے؟ ادھر امریکہ، یہود اسرائیل کے بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، اور یہاں ہماری فوج خیبر پختونخوا کے پشتونوں پر بمباری کر رہی ہے۔ ان کے بندوقوں کا رخ ان مسلمانوں کی طرف ہے، ان کے توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے، بلوچستان کے مسلمانوں کی طرف ہے۔ ذرا اپنی توپوں کا رخ تو یہ فلسطین کی طرف، اسرائیل کی طرف موڑ دیں۔ یہ جو اسلحے ہیں، یہ جو ایٹم بم ہے، اور یہ جو گولہ بارود، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ قیامت کے دن رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے، قیامت میں یہ کام آئے گا۔ آج مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ کام نہیں آیا، آج اسلام کے تحفظ کے لیے کام نہیں آیا، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں یہ رکھا ہوا ہے؟ اور یہ تو ہماری ایمان اور غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ باقی یہود کا وہاں جمع ہونا، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ بھی عذاب الہی ہے یہود کے لیے۔ اللہ جل شانہ جب مجرموں پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے لیے پولیس نہیں ہوتی کہ وہ ان مجرموں کو پکڑ کر جمع کرے، وہ خود بخود جمع ہوتے ہیں اور پھر ان پہ عذاب آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اللہ نے ان پر 3 دن گرمی کو مسلط کیا، ہوا بھی گرم، شدید گرمی، دن کو بھی گرمی، رات کو بھی گرمی۔
زمین کے اندر تہخانوں میں وہ داخل ہوئے کہ یہاں ہمیں ٹھنڈک حاصل ہوگی، لیکن وہاں اوپر روئے زمین سے زیادہ گرمی وہاں. اور جب یہ گرمی میں ستائے گئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس پر بادل جمع ہوا ہے اور بادلوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو وہاں جو لوگ چلے گئے سب کو بلایا، آؤ یہاں پناہ حاصل کرو، یہاں ٹھنڈک ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. سب جمع ہو گئے. کوئی گرفتاری کا وارنٹ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. اللہ کے مجرموں کو ایسی سزا دی جاتی ہے. وہ سب جمع ہو گئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ نے اوپر سے آگ برسا دی اور وہ سارے جھلس گئے، جل گئے. تو اللہ اپنے مجرموں کو ایسی سزا دیتا ہے. یہود اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خبر دی، کثیر تعداد میں حدیثوں میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی اتر چکے ہوں گے، اور بیت المقدس میں جو مشرقی جانب مینارہ ہے وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. صفیں بنی ہوئی ہوں گی فجر کی نماز کے لیے، اور امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. اور اتنے میں دیکھیں گے اقامت ہو چکی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس کے مینارے سے نیچے اتر رہے ہیں. جب نیچے اتریں گے امام مہدی ان کے لیے مصلی خالی کریں گے اور امام مہدی کہیں گے آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ اقامت آپ کے لیے ہو چکی اور امامت بھی آپ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے پوری دنیا کے مسلمانوں پر. 7 سال رہیں گے اس دنیا میں اور نصارہ کو دعوت دیں گے، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی ہیں اپنی شریعت کی تبلیغ اور تعلیم نہیں دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دیں گے. اور نصارہ اور عیسائیوں کو دعوت دیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے اور یہود مسلمان نہیں ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہود کو قتل کریں گے. اگر یہ یہود اسی طرح پوری دنیا میں منتشر ہوتے جیسے آج سے 75 سال پہلے منتشر تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے یہود کو تلاش کرتے، کن کن ملکوں میں تلاش کرتے ان کو قتل کرنے کے لیے. تو اللہ جس کو عذاب دینا چاہے جس قوم کو، اس قوم کو اللہ مجتمع کر دیتا ہے. یہود اسرائیل کے نام پر جو زمین ہے، جو حکومت ہے، وہاں اکٹھے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں ان سب کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ غرقد نامی ایک درخت ہے جو یہود کے نزدیک مقدسہ درخت ہے. یہود اس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے تو وہ درخت پکارے گا یا عیسیٰ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہوا ہے، اس کو قتل کر دیں. درخت بتا دے گا. اس طرح یہود کو ختم کر دیں گے اور پھر پوری روئے زمین پر مسلمان ہوں گے. تو اسرائیل کے نام پر جو حکومت ہے اور وہاں جو پوری دنیا سے یہود جمع ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہو رہے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں. لیکن ہمارے لیے تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بس اتنا کہہ دیتے ہیں ہمارے حکمران ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تم کہاں ساتھ ہو؟ تم تو اپنے محلات میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور ہمارے جرنیل کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں فلسطین پر پڑی ہوئی ہیں، تم تو صرف نگاہیں رکھو، دور سے دیکھتے رہو. تم مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے وہ راستہ کیوں نہیں کھولتے؟
और तुम इस्लामी मुल्कों से बात क्यों नहीं करते, उन पर दबाव क्यों नहीं डालते ताकि वो रास्ते खोल दें। पूरी दुनिया से मुजाहिदीन तैयार हैं फलस्तीन जाने के लिए। और इसके साथ साथ ये जो हमारा खन्नास पड़ोसी है, खन्नास शैतान ईरान, इसने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया है, हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया है। ये रवाफिद और शिया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने से अब तक मुसलमानों को धोखा देते आ रहे हैं। और शिया फिरके की बुनियाद रखी है यहूदी ने, अब्दुल्लाह इब्न सबा ने, उसने बुनियाद रखी। ये अकायद उसके बनाए हुए हैं जो शिया के अकायद हैं। तो ईरान कितना मुनाफिकत से काम ले रहा है। बज़ाहिर वो इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहा है और कहते हैं ईरानी मिसाइल इसराइल पर गिर पड़े। ईरान ने अपने मिसाइल इसराइल पर दाग दिए, बड़े शरारती मिसाइल हैं ये। तो यहां से इसराइल पर मिसाइल दाग देते हैं और इसराइल फिर उसके मुकाबले में गजा के मुसलमानों पर गोलाबारी करते हैं, मुसलमानों को शहीद करते हैं। लेकिन इन मुनाफिकीन के मिसाइल भी अजीब हैं, वो मिसाइल भी मुनाफिक हैं। ईरान के मिसाइल इराक पर पड़े, सैकड़ों मुसलमानों को इन्होंने शहीद कर दिया, बल्कि हजारों मुसलमानों को शहीद किया। ईरान के मिसाइल लबनान पर पड़े, हजारों मुसलमानों को शहीद किया इन्होंने। ईरान के मिसाइल सीरिया पर पड़े, कितने मुसलमानों को शहीद किया। लेकिन ये अजीब ईरानी मिसाइल हैं जो इसराइल पर पड़ते हैं और चींटी को भी नहीं मारते और किसी यहूदी को जख्मी भी नहीं करते। ये अजीब मिसाइल है। और फिर ये जो हसन नसरुल्लाह मारा गया है शिया, ये अंदर से मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हो सकते। आज हमारे इस मुल्क के अंदर लोग उसका गायबाना नमाज जनाजा उसकी पढ़ रहे हैं। उसने क्या किया मुसलमानों के लिए? ये ईरान का नुमाइंदा था, शियों का नुमाइंदा। तो ईरान मुनाफिकत से काम ले रहा है और हमारे मुसलमान फिर भी ईरान का नाम ले रहे हैं कि बस ईरान इसराइल के खिलाफ है, ईरान इसराइल के खिलाफ है। तो इसके लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए और दुआएं भी करनी चाहिए। और कम से कम इतना तो कर सकते हैं, यहूदी मसनूआत का बाइकाट तो कर सकते हैं। मालूम कर लें, लिस्ट बना ले यहूदी मसनूआत की, अपने दुकानों से उनको निकाल कर बाहर फेंक दें। और इतना तो मुसलमान कर सकते हैं। बाकी हमारे हुक्मरान, उनके अंदर तो जब तक पाकिस्तान जब से बना आज तक कोई गैरतमंद हुक्मरान नहीं आया। ये जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन भेज रहे थे ना, जनरल साहब मुजाहिदीन भेज रहे थे, ये कोई इस्लाम के लिए नहीं भेज रहे थे, ये कोई मुसलमानों के साथ खैरख्वाही नहीं थी। रूस और अमेरिका की दो बड़ी ताकतें थी, उनका मुकाबला होता था। अब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका ने दबाव डाला हमारे जर्नेलों पर कि तुम मुजाहिदीन को भेजते रहो। वो अमेरिका का मकसद था ताकि रूस को शिकस्त हो। आज भी हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नेल वो अमेरिका की गुलामी पर फख्र करते हैं। मैं आखिर में ये बात अर्ज कर दूं, ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हुए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ने इनको दावत दी, प्रोटोकॉल दिया, फिर अवामी इज्तिमाआत में और फलस्तीन की हिमायत में इज्तिमाआत में इनके बयान रखवाए, हुकूमत ने रखवाए। लेकिन अचानक बयानात पे पाबंदी लगी और उनको नहीं छोड़ा गया और उनको गवर्नर हाउस में महदूद कर दिया गया। जो मिलने जाते हैं वहां जाते हैं, बाहर वो नहीं जा सकते। क्यों? कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इससे तो मालूम होता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी के सारे इदारे नाकाम हो चुके हैं, एक बंदे की हिफाजत नहीं कर सकते, नाकाम हो चुके हैं। तो हराम खोरो, तुम मुसलमानों के बजट से अरबों रुपए क्यों खाते हो? पुलिस उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, रेंजर उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, जाकिर नाइक की फौज उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, तो सिक्योरिटी इदारे सारे नाकाम हो गए। ये गोया कि इन्होंने खुद इकरार कर लिए कि हम नाकाम हैं।
اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ عوامی اجتماعات میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ انڈیا کا باشندہ ہے، انڈیا نے اس کو نکالا، ملک بدر کیا، پاسپورٹ ختم کر دیا، ملیشیا بھیجا، اب انڈیا اور امریکہ ایک ہیں، ان کی طرف سے دباؤ ہے کہ ذاکر نائک کو بیان نہ کرنے دیا جائے، عوامی اجتماعات میں نہ جائے، اس لیے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گا۔ یا تو دباؤ ہے یا ناکامی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہاں کسی پر جبر نہیں ہے کہ وہ میرا بیان سنیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، جو باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں وہی دو بندے باہر باتیں کر رہے ہیں، پورے بیان میں اول سے آخر تک اشارے باتیں اشارے باتیں۔ بھائی آپ نہیں سننا چاہتے چھوڑ دیں اس مسجد کو، کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔